10ویں تاریخ کو روزانہ نہ جانے کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں. جب سے حضرت آدم آئے ہیں قیامت تک مختلف واقعات، کچھ ایسے واقعات آئیں گے جس سے ہم کو خوشی ہوتی ہے، کچھ ایسے واقعات آئیں گے جس سے ہم کو رنج اور غم ہوتا ہے. تو 10ویں محرم کو 2 واقعے بہت زیادہ مشہور ہیں. ایک واقعے کا تذکرہ تو قرآن کریم میں آتا ہے. اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم پر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا کہ فرعون اور اس کی قوم جو حضرت موسیٰ کی قوم کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، کھٹاتے تھے، اس لیے کھانا دے دیتے تھے، کپڑا دے دیتے تھے، لیکن ان کی زندگی اجیرن بنا رکھا تھا. اللہ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ کی قوم، میں نے تم کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دیا ہے. اور یہ نجات کا واقعہ 10 محرم کو پیش آیا. اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو یہودی حضرات 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے. اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کس لیے تم روزہ رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا ہمارے نبی حضرت موسیٰ اور ہماری قوم کو اللہ نے اسی 10 تاریخ کو نجات دیا تھا فرعون اور اس کی قوم کے ظلم و ستم سے، اور حضرت موسیٰ نے اس روز روزہ رکھا تھا. ہم انہی کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں جس کو عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول بھی رکھتے تھے پہلے بھی، جب تک رمضان کی فرضیت نہیں آئی تھی تو پابندی سے رکھتے تھے. لیکن جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے اور یہ واقعہ معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا نحن احق بموسیٰ، اگر تم موسیٰ کی خوشی میں شریک ہو کر کہ نجات ملی تھی روزہ رکھتے ہو تو ہم تو ان کے زیادہ حقدار. سلسلہ نبوت کی ایک کڑی ہے. اگر ہمارے بھائی موسیٰ نے روزہ رکھا تھا تو میں بھی روزہ رکھوں گا اور اپنی امت کو بھی روزے کا حکم دوں گا. اور اللہ کے رسول باقاعدہ عاشورہ کے روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے. لیکن جب فرضیت رمضان کی آ گئی تو آپ نے کہا فمن شاء صام ومن شاء ترک، جو چاہے رکھ لے، جو چاہے چھوڑ دے، ثواب اس کو ملے گا، رکھے گا نہیں اگر رکھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ نفلی روزہ ہے، فرض نہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں کہا خالف الیہود، یہود سب سے زیادہ مسلمانوں کے اسلام کے دشمن. لَتَجِدَ النَّاسَ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن، سب سے بڑے مخالف یہود تھے. اللہ کے رسول نے بہت سے احکامات میں کہا خالف الیہود، تم لوگ یہودیوں کی مخالفت کیا کرو. تو اللہ کے رسول نے کہا وہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں، تم لوگ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں رکھ دیا. اور اپنے بارے میں کہا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا لأصومن التاسع، 10 کو عاشورہ ہے، اگر میں زندہ رہا اگلے سال تو میں 9ویں کو بھی روزہ رکھوں گا. اس کا مطلب 9 اور 10. لیکن دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا ان کی مخالفت کرو 10 سے پہلے ایک دن یا 10 کے بعد ایک. اسی لیے بعض فقہا جو ہے اور بعض سیرت نگار جو ہے، زاد المعاد ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ادنا درجہ ہے، ایک دن روزہ رکھیے 10ویں محرم، اور ایک اوسط ہے ایک دن ملا کے رکھیے، چاہے 9 ملا لیجئے اور چاہے 11 ملا لیجئے. اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے اگر ہمت ہو تو 3 دن روزہ رکھ لیجئے، 9، 10، 11. تو گویا ان تمام احادیث پر عمل ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے رکھا ہے، امت کو حکم دیا ہے، تو لہذا امت کو رکھنا چاہیے. یہ واقعہ تو ایک خوشی کا واقعہ تھا، اللہ نے احسان کے طور پر ذکر کیا تھا. اسی طرح سے ایک واقعہ اللہ کے رسول کے دنیا سے جانے کے کئی سال بعد ایک واقعہ پیش آیا جو تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں سب جگہ تذکرہ آتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، وہ بھی 10ویں محرم کو ہوا. حضرت حسین تنہا شہید نہیں ہوئے. شہادت تو ایک اعلیٰ درجے کا مقام ہے جو ہر مسلمان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہو. تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بارے میں کہتے تھے کہ میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں زندہ رہوں، پھر مجھے شہادت نصیب ہو، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر مجھے شہادت نصیب ہو، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر مجھے شہادت نصیب ہو. 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا میری یہ خواہش ہے، بار بار مجھے اللہ تعالیٰ شہادت نصیب ہے. اور شہادت سب کو نہیں ملتی ہے، خوش نصیبوں کو ملتی ہے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ہجری سال شروع کیا تھا، محرم کے شروع میں ان کی شہادت ہوئی، نماز پڑھا رہے تھے، خنجر مارا ہے غلام، اور اس کے 1-2 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی قرآن پڑھ رہے تھے، دشمنوں نے شہید کیا، اور باقاعدہ ان کے خون کا قطرہ قرآن کی اس آیت پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ہم کافی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے ذکر کرنے کے بعد کہ ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے اسلام کے لیے کتنے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، تاریخ پڑھیے تو پتہ چلتا ہے۔ ذو النورین ان کو کہا جاتا تھا، تاجدار مدینہ کی 2 بیٹیاں، ایک کے انتقال کے بعد دوسری سے حضرت عثمان غنی کی شادی ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول کہتے تھے اگر میری اور بیٹیاں ہوتی اور اسی طرح سے انتقال کرتی جاتی تو میں سب حضرت عثمان کو دے دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے باشرم اور باحیا تھے کہ اللہ کے رسول کی جب مجلس میں آتے تھے تو خود اللہ کے رسول بھی محتاط ہو جاتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا تہبند لنگی تھوڑا سا اوپر تھی، صدر ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر آئے، اللہ کے رسول بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے، اللہ کے رسول بیٹھے رہے، حضرت عثمان غنی آئے تو اللہ کے رسول نے اپنا کپڑا سیدھا کر دیا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا یہ اتنے زیادہ شرمیلے ہیں، ان کو دیکھ کے مجھ کو شرم آئی۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت بھی ہوئی۔ خود حضرت حسین کے والد محترم حضرت علی بھی تو شہید کیے گئے، کوفہ والوں نے بلایا اور اس کے بعد ان کو بھی کیا ہے دھوکہ دے کے وہ کیا۔ ان کی بھی شہادت جب ہوئی ہے، نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ ان تمام شہداء نے پیغام یہ دیا ہے کہ ہم جان تک اللہ کے لیے قربان کر سکیں، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، مال تو چھوڑ ہی سکتے ہیں، وطن چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو مکہ سب سے زیادہ محبوب تھا، لیکن جب حکم آیا کہ اے میرے محبوب اب چھوڑ کر چلے جاؤ، تو اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دیکھا اور کہا اے مکہ مجھے تم سب سے زیادہ پسند ہو، لیکن ان کفار مکہ نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے، اللہ کا حکم ہے اس لیے میں جا رہا ہوں۔ تو ایک بندہ مومن تو اپنے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، صرف اس کی خوشنودی کے لیے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے نیا سال جب شروع ہوتا ہے، نئی امنگ، نیا جوش، نیا ولولہ، نیا حوصلہ، نیا پلان ہونا چاہیے کہ اگر پچھلے سال ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، غفلت ہوئی ہے، تو ہم ان کوتاہیوں کو چھوڑ دیں گے اور ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کریں گے۔ اگر نماز میں سستی ہوتی رہے، نماز میں سستی نہیں کریں گے۔ پچھلے رمضان میں اگر کوتاہی ہوئی، اگلے رمضان میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس استطاعت ہے، اگر حج کے لیے نہیں گئے ہیں تو آئندہ سال ہم انشاءاللہ ضرور جائیں گے۔ اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ میں اگر کوتاہی ہوئی ہے، آئندہ کوتاہی نہیں ہوگی۔ ایک نیا جوش، ایک نیا پلان بنا کے ہوتا ہے۔ تعلیمی نیا سال شروع ہوتا ہے، چاہے اسکول میں پڑھتے ہوں، چاہے مدرسوں میں پڑھتے ہوں، سارے لڑکے ایک نئے ولولے اور جوش کے ساتھ جاتے ہیں، نئے جذبے کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس سال تو ہم کو اعلیٰ نمبر لانا ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ایک جماعت ایسی ہے کہ جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے ماتم شروع ہو جاتا ہے، اور حضرت حسین کے نام پہ نہ جانے کتنی خرافات وہ کرتے ہیں، تعزیہ بنانا، ان کی قبر کا وہ بنانا، اس کے بعد کچھ دن رکھنا اور اس کے بعد لے جا کے اس کو بہا دینا، اور نہ جانے کیسے کیسے کام کرتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں، چاقو چلاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں جو آدمی اپنے گال پر ایسے مارے کسی کے مرنے کے بعد، اپنے گریبان کو چاک کرے، اللہ کے رسول کہتے ہیں لیس منا، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ ایک طرف حضرت حسین کی محبت کا دعویٰ ہے، اور دوسری طرف جب نکلتا ہے تعزیہ اور جب لے کے چلتے ہیں تو شربت کی سبیل چلتی ہے، چائے چلتی ہے، باقاعدہ ٹھنڈا پانی چلتا ہے۔ یہ جشن ہے یا غم ہے؟ اگر حضرت حسین سے تعلق ہوتا، اگر اللہ کے رسول سے تعلق ہوتا، حضرت علی سے تعلق ہوتا، حضرت فاطمہ سے تعلق ہوتا، یقیناً انسان کو غم ہوتا ہے۔ کون سا انسان ایسا ہے جو اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا ہو؟ اور اللہ کے رسول کہا کرتے تھے یہ دونوں پھول ہے میرے دنیا کے، حسن اور حسین۔ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کر۔ حضرت فاطمہ کو کہتے تھے کہ یہ عورتوں کی سردار ہوں گی جنت میں۔ اتنی بشارتیں، اتنی خوشخبریاں۔ اللہ کے رسول کہتے جو ان سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض و عداوت رکھے وہ مجھ سے بغض و عداوت رکھے گا۔ اتنی تمام بشارتوں کے بعد کیا حضرت حسین کے جانے کا غم نہیں ہے کسی کو؟ سب کو غم ہے، لیکن اگر اسی طرح سے ہم ماتم اور غم مناتے رہیں تو شاید پورے سال میں کوئی ایسا دن نہیں ہوگا جس میں کوئی صحابی نہ گئے ہوں، کوئی ولی نہ گئے ہوں، آپ کا کوئی رشتہ دار نہ گیا ہو، تو سارا کام چھوڑ کر آپ صرف ماتم منائیے، بقیہ دنیا میں مت رہیں۔
جبکہ دنیا کو کہا گیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں کما لو تب جا کے وہاں ملے گا۔ تو اس لیے وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، سند کے اعتبار سے اتنی قوی نہیں ہے، لیکن اور چیزوں سے اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول نے 10 محرم کے بارے میں کہا یا محرم کے بارے میں کہا، جو شخص اپنے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر اس دن کشادگی کرے گا، وسعت کرے گا، کھانے پینے میں رعایت تھوڑا سا کرے گا، بڑھا کے کرے گا، تو امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سال بھر اس کو وسعت عطا کرے۔ بظاہر اگر دیکھا جائے، اگر کوئی آدمی اس کام کو کرتا ہے، تھوڑا سا کھانا اچھا کر لیا، روزہ رکھتا ہے، افطار میں تھوڑی سی مقدار بڑھا دی، اچھا کر لیا، کھانے میں اچھا کر لیا، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے، اس میں کوئی بات نہیں۔ لیکن کوئی مخصوص قسم کا کھانا پکایا جائے، کھچڑا ضروری ہے 10 محرم کو، ورنہ 10ویں محرم نہیں ہوگی۔ محرم کے مہینے میں مخصوص نمازیں پڑھتے ہیں اپنی طرف سے طے کر کے، ان تمام کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، رسول کے خاندان والوں سے محبت ہے، اللہ کے رسول تو ہم کو اور آپ کو کہہ گئے علموا اولادکم القرآن، اے لوگوں اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، ومحبتی، اور مجھ سے محبت کرنا اپنی اولاد کو سکھاؤ، ومحبت اہل بیتی، اور میرے گھر والوں سے محبت سکھاؤ۔ تو ہم کو اپنے بچوں کو تو روزہ رکھوانا ہے 10ویں محرم کو، اللہ کے رسول سے اور رسول سے جتنے متعلقین ہیں سب سے ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض شیعہ حضرات حضرت عائشہ کو، حضرت عمر فاروق کو، حضرت ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دیا کرو، برا بھلا مت کرو، اگر ان کو تم گالی دو گے تو تم بالکل برباد ہو جاؤ گے۔ رسول کا صراحتاً حکم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، تو کیسے آپ کہیں گے کہ وہ لوگ یہ سب اچھا کام کرتے ہیں؟ اس لیے 10 محرم کو روزہ رکھنے کی ہمت ہو تو 10 کو رکھیے، اور ہمت ہے تو 9 کو یا 10 کو یا دونوں کو ملا لیجیے۔